الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صدر محترم علماء اہل سنت، برادران دین و ملت، آج اس جامع مسجد میں
وہ خوش نصیب طلبہ جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، حفظ قرآن مجید کی نعمت سے مالا مال ہوئے، ان کی دستار بندی اور تقسیم اسناد کی یہ مبارک تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس نورانی اور مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس دارالعلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اولاد کا دین کی تعلیم سے آراستہ ہونا، حفظ قرآن کی نعمت کو حاصل کرنا یقیناً بہت بڑا سرمایہ حیات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے ابن ماجہ شریف میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں، قرآن مجید سکھاتے ہیں۔ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم قرآن یہ ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جو خدمت قرآن اور تعلیم قرآن سے وابستہ لوگ ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اور بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے، قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس مقدس فریضے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں وقف کی خدمت دین کے لیے، اور بطور خاص دین کا علم پھیلانے کے لیے اسلاف کرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ ان لوگوں نے لازوال بے مثال قربانیاں جو ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے لیے دی۔ اس ادارے میں وہ بچے جو قرآن مجید کی تعلیم پا رہے ہیں اور وہ جو یہاں قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، معلم ہیں، استاذ ہیں یہاں، اور وہ لوگ جو تعلیم قرآن کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے مالی معاونت فرماتے ہیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہ سب اس حدیث پاک کا مصداق ہیں کہ سرکار نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم میں اور اس کے پھیلانے میں، اس کی اشاعت و ترویج میں جو کسی طرح سے بھی حصے دار ہے، تعاون کر رہا ہے، وہ سب کے سب اس حدیث پاک کا مصداق ہیں۔ اور ان سب کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ خوشخبری اور مژدہ جاں فضا سنایا، خیرکم، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے کام میں مصروف ہیں۔ الحمدللہ، یہ قرآن مجید ایسی ایک مقدس کتاب ہے کہ جس کی تعلیم پر نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، خیرکم، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، 4 معروف آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ 4 معروف آسمانی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، اسی لیے تورات اتاری گئی، اس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا۔ انجیل نازل کی گئی، اس کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا۔ زبور بدل دی گئی، انجیل بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی،
لیکن قرآن مجید واحد آسمانی کتاب ہے کہ تمام آسمانی صحیفے اور کتابیں رب نے نازل فرما کر ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا جب ان کے اندر تغیر و تبدل ہو گیا، لیکن قرآن مجید ایسی عظیم مقدس کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو رب نے نازل بھی فرمایا اور فرمایا ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کریم نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے قرآن اتارا اور ہم خود ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ آج کتنے مکاتب فکر ہیں اور تمام فرقوں کے پاس آپ جائیں تو قرآن مجید آپ کو ایک ہی نظر آئے گا ہر جگہ، جبکہ انجیل کا یہ حال ہے کہ اس وقت مارکیٹ میں انجیل کی جو کتابیں دستیاب ہیں، اناجیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹ میں جائیے اور کتابوں کے کچھ جو اسٹور ہیں وہاں جا کے دیکھیے کہ جناب آپ کہیں گے کہ انجیل کا نسخہ چاہیے تو جناب اسٹور والا پوچھے گا لوکا کی انجیل چاہیے، متی کی چاہیے، یوحنا کی چاہیے، برنباس کی چاہیے، کون سی انجیل چاہیے؟ لیکن جب قرآن مجید لینے کے لیے جائیں گے تو قرآن مجید کا نام لیں گے تو ایک ہی کتاب ہر جگہ آپ کو دستیاب ہوگی۔ کیوں؟ اس کی حفاظت رب کریم نے اپنے ذمہ لی، فرمایا ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ذکر کو اتارا ہے، اور ذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن مجید کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب حفاظت کا ذمہ رب کریم نے اٹھایا تو امت محمدیہ کے لیے کتنا بڑا انعام ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنے محبوب کے غلاموں کو چن لیا، اپنے محبوب کے غلاموں کو چن لیا۔ اور کیسے کہ اگر حافظ قرآن تراویح میں قرآن مجید کی منزل سنا رہا ہے تو پیچھے 20 سالہ 18 سالہ حافظ کھڑا ہوا اس کی غلطی کو پکڑتا ہے، زبر زیر پیش کو بدلنے نہیں دیتا۔ ارے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اللہ کا کلام ہے، حفاظت کا ذمہ رب نے اٹھایا ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ کریم نے محبوب کے غلاموں کو چنا، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن کے حافظ ہیں انہوں نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب اس قرآن کے اندر جب تلاوت کی جاتی ہے تو پھر حافظ غلطی جانے نہیں دیتا، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ معمور ہے اس قرآن کی حفاظت پر۔ کیسے معمور ہے؟ کہ اس کو رب کریم نے حفظ قرآن کی نعمت بخشی ہے، سعادت عطا فرمائی ہے، لہٰذا یہ قرآن کی حفاظت اس طرح اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور پیچھے کھڑا ہوا اس کی غلطی کو پکڑ کر جانے نہیں دیتا۔ یہ قرآن رب نے ایک ایسی نعمت عطا فرما دی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی قرآن کی نعمت جو ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، ان کو منتخب کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن سنا جاتا ہے اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، قرآن کے مطالب کوئی نہیں جان رہا، مفاہیم سے بے خبر ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے مطالب سے ناواقف ہے، مفاہیم سے بے ناواقف ہے اور اس کے معانی سے بے خبر ہے، لیکن اس کے باوجود جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو پڑھنے والا بھی جھوم کر قرآن پڑھتا ہے اور سننے والا بھی جھوم کر رب کا قرآن سنتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام لاہوتی ہے، اور اس کے کلام کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو آیت کریمہ کا معنی نہیں آتا لیکن پھر بھی جھوم جھوم کر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے۔ اور کل صبح ہی
کسی مسجد میں پڑھنے والے بچوں کو جا کے دیکھ لیجئے، ارے وہ بچہ جو پہلا سپارہ پڑھ رہا ہے اس کا معنی نہیں جانتا آیت کریمہ کا، لیکن جب وہ بھی قرآن پڑھتا ہے تو وہ جھوم کر قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ براہ راست پڑھنے والے کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور براہ راست قرآن سننے والے کے دل پر قرآن خود اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اور اس قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف جب تلاوت کیا جاتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، اور نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن قربان جائیں یہ ایسی مقدس کتاب ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو سنت کا ثواب ملتا ہے، اور جو قرآن سننے والا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سنت ہے اور قرآن مجید کی سماعت یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، فرمایا جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ اور پوری توجہ سے رب کا قرآن سنو۔ کیوں؟ فرمایا لعلکم ترحمون، اس امید پر کہ تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں۔ کب؟ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سنو، تو قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں اور قرآن کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ قرآن شریف پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، سنت کا ثواب لے رہا ہے، اور جو قرآن مجید خاموشی سے سن رہا ہے وہ فرض کا ثواب لے رہا ہے۔ حاضرین محترم، اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں تلاوت کا حکم دیا اپنے محبوب علیہ السلام کو، فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی نعمت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت کائنات علیہ السلام گلی میں سے گزرتے ہیں، تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے تو سرکار گلی میں کھڑے ہو کر ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن کو غور سے سن رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ اور جب تلاوت ختم ہوئی سرکار تشریف لے گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب ملاقات ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں ابو موسیٰ تو قرآن بڑی خوش اعلانی سے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور میں باہر کھڑا ہو کے قرآن سن رہا تھا۔ فرمایا مجھے تو ایسے لگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا حسن صوت اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے، اور تیری تلاوت قرآن ہو رہی تھی اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کھڑا ہو کر تلاوت قرآن کو سنتا رہوں، قرآن کی تلاوت کو سنتا رہوں۔ حاضرین محترم، اب ذرا غور کیجئے کہ جب قرآن مجید اتنی بعظمت کتاب ہے کہ یہ بچہ قرآن کا حافظ ہو اور بچی قرآن کی حافظ ہو، یہ قرآن تو حفظ کیا ہے اولاد نے، ماں نے حفظ نہیں کیا، باپ نے قرآن حفظ نہیں کیا۔ لیکن آئیے میں آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب بندہ اور وہ خوش نصیب خاتون جس کے بیٹے بیٹی نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جنت میں نورانی تخت پر ان کو بٹھائے گا، اور جب نورانی تخت میں بٹھا کر ان کے سروں پر نور کے تاج اور عمامے سجائے جائیں گے کہ نور چھن چھن کر ان سے نکل رہا ہوگا، اور جنتی پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کوئی نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہید ہیں، کون ہیں نورانی تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر نور کے تاج سجائے گئے ہیں اور جن سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے، یہ کون خوش نصیب ہیں؟ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ صدیق ہیں، نہ یہ شہید ہیں، پھر ہیں کون؟ فرمایا یہ حافظ قرآن کا باپ ہے، یہ حافظ قرآن کی ماں ہے۔
ارے اولاد نے حفظ کیا ہے اور رب نے ان کے ماں باپ کو نور کا تاج بھی عطا کیا ہے، نور کے تخت میں بھی بٹھا کر ان کو یہ عزتیں بخشی ہیں۔ بیٹا بیٹی قرآن حفظ کر رہا ہے، عزتیں جنت میں ماں باپ کو مل رہی ہیں۔ اور کیسا مقام ہے قرآن کے حافظ کا، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے ماں باپ کو اولاد نے قرآن حفظ کیا ہے، اور جن جن بچوں نے آج قرآن مجید حفظ کرنے پر دستار حاصل کرنی ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کو مبارک دیتا ہوں کہ ان کے ماں باپ کو نور کا تاج بھی پہنایا جائے گا اور جنت میں نورانی تخت پہ بھی بٹھایا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ حدیث شریف ہے کہ ہر حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تمہارے خاندان میں ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تمہیں حق شفاعت دیا جاتا ہے۔ اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اپنا شفاعت کا حق استعمال کرو اور جس کو بخشوانا ہے بخشوا لو۔ اور ایک حدیث پاک میں خاندان کے 10 افراد کا ذکر آیا، اور ایک اور روایت میں سرکار نے فرمایا خاندان کی 4 پشتوں کو یا 7 پشتوں کو حافظ قرآن شفاعت کا حق استعمال کر کے بخشوا کر جنت میں لے کے جائے گا۔ ارے آج سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ پر کیلو کال کی جاتی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور حافظ قرآن شفاعت کرے گا۔ سورہ یاسین جو قرآن مجید کی ایک عظیم سورہ ہے، سرکار نے فرمایا ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے، دل ہوتا ہے۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، قرآن کا قلب اور قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، سورہ یاسین شریف۔ اب جو فیروز بخت بندہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر قیامت کے دن بھر بھر کر پلانے والے، میزان پہ کھڑے ہو کے امت کے اعمال تلوانے والے، پل صراط پہ کھڑے ہو کر جلوہ گر ہو کر رب سلم کی صداؤں میں امت کو پار گزارنے والے آقا سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ یاسین جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے، قیامت کے دن سورہ یاسین اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی۔ سورہ یاسین جھگڑا کرے گی، کیسے؟ میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا علیہ التحیۃ والسلام، سرکار فرماتے ہیں سورہ یاسین کہے گی یا اللہ یا مجھے قرآن سے نکال دے، اور یا جو میری تلاوت کیا کرتا تھا، میرا ورد کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، اس کے حق میں میرا حق شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی اس التجا کو قبول فرما کر سورہ یاسین پڑھنے والے کو بخش کر جنت میں بھیج دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سورہ یاسین شریف جھگڑا کر رہی رب کی عدالت میں پڑھنے والے کے حق میں، اور قرآن شفاعت فرما، ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس کی آمد ہے، سرکار نے فرمایا روزہ شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا۔ ہاں جی، حدیث شریف میں ہے کہ جس عورت کا کچا بچہ گر جائے، حمل ضائع ہو جائے، سرکار نے فرمایا وہ بغیر ہاتھ اور پاؤں کے کچا بچہ مچل جائے گا اور رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرے گا یا اللہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاتا جب تک میرے ماں باپ کو نہیں بھیجا جاتا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ کچا بچہ جو ہے وہ حق شفاعت استعمال کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا۔ جب کچا بچہ شفاعت کر رہا ہے، قرآن شفاعت کر رہا ہے، تو دوستو رحمت کائنات علیہ السلام آپ کی شفاعت عظمیٰ کا عالم کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو سرکار یہی فرمائیں گے، سرکار فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، آؤ تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو،
اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا ہے۔ احمد رضا نے ایسے نہیں کہا کہ کلیم و مسیح، نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ سرکار فرمائیں گے آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اور اسی لیے کہا احمد رضا نے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، قرآن علماء اہل سنت۔ قرآن شفاعت فرمائے گا، او قرآن کا حافظ خاندان کے 10 افراد کو بخشوا کر جنت میں بھجوائے گا، 7 پشتوں یا 4 پشتوں کو بخشوائے گا اپنے رب سے قرآن کا حافظ۔ اور اے قرآن کے حافظو، قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھانے والوں، جن کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں بڑی شان سے قرآن کا حافظ جنت میں جائے گا، بڑی شان سے جائے گا۔ کیسے؟ فرمایا اللہ کریم فرمائے گا اے قرآن کے حافظ جنت میں داخل ہو جا اور جنت کے مدارج طے کرتا چلا جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا۔ جنت میں داخل ہو اور قرآن کی تلاوت کا آغاز کر دے اور قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ جہاں والناس سورہ آئے گی الناس اور قرآن تو ختم کرے گا، تیری منزل ختم ہوگی قرآن کی، وہی تیرا جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے مدارج طے کرتا جا، لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے تراویح میں فر پڑھتا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی، تعلمون اور یعلمون کے سوا کچھ پلے نہیں پڑھ رہا۔ فرمایا ایسے نہیں پڑھنا۔ اللہ کریم قرآن میں اللہ کریم فرمائے گا، حافظ قرآن کو حدیث پاک میں ہے، اللہ فرمائے گا ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور جس طرح ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے قرآن پڑھتا تھا ایسے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل سے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں تیری منزل پوری ہوگی وہی جنت میں تیرے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ کہ شان سے حافظ جنت میں جا رہا ہے، ماں باپ کو نور کے تختوں پہ بٹھائے، تاج سر پہ سجائے، یہ کون ہے؟ حافظ قرآن کی ماں ہے، یہ حافظ قرآن کا باپ ہے۔ دوستو جب قرآن اتنی بعظمت کتاب ہے کہ جو قرآن مجید سے محبت کرنے والا ہے، سرکار نے فرمایا جامع ترمذی میں روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، سرکار نے فرمایا اس قرآن مجید کے ساتھ استمساک اعتصام کے سبب اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو عروج، ترقی اور کمال عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگوں کو قرآن ترک کرنے کی وجہ سے قعر مذلت میں گرائے گا۔ تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اس سے نسبت قائم کر لیتا ہے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں بخشتا ہے، آخرت میں بھی عزتیں بخشتا ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی، خار از مہجور یہ قرآن شدی، شکوا سنجے گردش دوران شدی۔ تو کہتا ہے میرے دن ہی پیڑے آ گئے، فرمایا تیرے دن برے نہیں آئے، یہ قرآن ترک کرنے کی وجہ سے تو ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ خار از مہجور یہ قرآن شدی۔ اور ایک اور عاشق نے قلم اٹھایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اقبال نے علاج بھی بتایا، یہ جو پستی اور ذلت ہے اس سے نکلنے کا راستہ اقبال بتا رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ
گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو قرآن چھوڑ کر تو مسلمان بن کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر سچا مسلمان بننا ہے تو قرآن سے استمساک کرنا ہوگا، قرآن سے اعتصام کرنا ہوگا، اس سے انس محبت و پیار کر کے اس قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا، اس پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور نور قرآن سے سینوں کو منور کرنا ہوگا۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ حضرات، میں ایک عجیب بات دیکھتا ہوں کہ لوگ جب قرآن پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھواتے ہیں، تو پھر امتیاز نہیں کرتے، کہتے ہیں جناب قرآن ہی تو پڑھانا ہے، قرآن ہی تو پڑھانا ہے۔ وہ سب قرآن پڑھاتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھ کے آتا ہے کہتے ہیں خبردار میری ماں کے لیے کوئی دعا نہ کرے، خبردار میری ماں کے لیے کوئی فاتحہ نہ کرے۔ بھائی صاحب اب کیا ہوا؟ کہا حضرت جی بڑا ظلم ہوا۔ کیا ظلم ہوا؟ کہ بچہ بھیجا تھا قرآن پڑھانے کے لیے، اب یہ تو کہتا ہے کہ نہ باپ کے لیے دعا ہے نہ ماں کے لیے دعا ہے۔ میں نے کہا سرکار نے اس لیے فرمایا، میرے آقا کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھاتے ہیں، یہاں پڑھا لیا وہاں پڑھا لیا، ایک ہی بات ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، سرکار نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت برساتا ہے۔ قرآن ایک ہے مگر اس کی دو تاثیریں کیوں ہیں؟ علماء موجود ہیں، میں علماء کا دامن تھام کے کہتا ہوں کہ قرآن ایک ہے، اس کی تاثیریں دو ہیں۔ میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن ایک ہے، کسی کے لیے تو قرآن ہے شفا اور کسی کے لیے قرآن خسارہ۔ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھے تو اس کو خسارہ، نقصان اور گھاٹا، اور ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا جاتا ہے، شفا بھی پاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی پاتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن ایک ہے، جب ظالم قرآن پڑھتا ہے تو خسارہ ہے، اور جب کوئی صاحب ایمان قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہے، قرآن اس کے لیے شفا بھی ہے۔ اب سرکار کی حدیث آپ کو سنائی کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت برساتا ہے۔ ارے پتہ یہ چلا کہ جو قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کی عظمت کا ترانہ پڑھتا ہے، قرآن اس کے لیے رحمت ہے، قرآن اس کے لیے شفا ہے، اور جو قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کی تنقیص کرے قرآن اس پہ لعنت برساتا ہے۔ مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء اہل سنت۔ اب اسے زندہ باد۔ قرآن وہاں پڑھا جائے، وہاں پڑھایا جائے، بچہ وہاں داخل کیا جائے کہ جب قرآن پڑھے تو پڑھ کر ماں کو باپ کو مصطفیٰ کی شانیں بتائے۔ ارے قرآن پڑھتا جائے، دل کو ٹھنڈک پڑتی جائے، قرآن پڑھ کے باپ کو ثواب پہنچائے، دادا کو ثواب پہنچائے، ماں کو ثواب پہنچائے۔ ارے قرآن اہل ایمان کے لیے شفا بھی ہے، قرآن اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ اور اہل ایمان کون ہے؟ سرکار سے پوچھ لیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پوری نوع انسانی سے بڑھ کر مدینے والے کو محبوب نہ بنا لے، ایمان قابل نہیں ہوتا۔ ایمان کا کمال محبت رسول ہے، اور جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے، جب وہ قرآن پڑھے پڑھائے گا تو قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے۔ حضرات،
وقت کافی ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نبی پاک کی شان بیان کرنے آیا ہے یا حضور کی تنقیص کرنے کے لیے آیا ہے؟ حضور کی عظمت بیان کرنے۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تورات لینے گئے، حضرت عیسیٰ انجیل کے نازل ہونے کا انتظار کرتے رہے، حضرت داؤد زبور کے نزول کا انتظار کرتے رہے۔ ارے ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے نازل ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے قرآن کے نازل ہونے کا انتظار نہیں کیا ہے۔ کوئی پہاڑ پہ قرآن لینے گیا، کسی نے روزے رکھے، کوئی غار میں گیا، میرے مصطفیٰ کہیں قرآن لینے نہیں گئے۔ جدھر جدھر مصطفیٰ جا رہے ہیں قرآن پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ قرآن ایک ہے، اور میں نے دیکھا کسی سورت پہ لکھا ہے سورۃ مکیۃ، کسی سورت پہ لکھا ہے سورۃ مدنیۃ۔ قرآن سارا اللہ کا کلام ہے، یہ مدنی سورتیں کیوں، یہ مکی سورتیں کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ جب مکے میں تھے تو جو قرآن وہاں آیا وہ مکی قرآن ہو گیا، اور مصطفیٰ مدینے میں جب گئے تو جو قرآن اس کے بعد نازل ہوا وہ مدنی قرآن ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سرکار غار میں ہے تو قرآن غار میں جا رہا ہے، سفر میں ہے قرآن سفر میں ہے، حضر میں ہے قرآن حضر میں آ رہا ہے۔ اور میں بڑا ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے کہے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے مصطفیٰ عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہیں تو قرآن وہاں آ رہا ہے، قرآن وہاں آ رہا ہے۔ جدھر جدھر مصطفیٰ ہیں قرآن ادھر ادھر جا رہا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن تو مصطفیٰ کی عظمتوں کے تذکرے کرنے آیا ہے۔ تو قرآن پڑھنا اس کے لیے نافع ہوگا جس کا سینہ قرآن پاک، وہ شخص قرآن سے فائدہ اٹھائے گا جس نے قرآن پڑھا مگر محبت رسول میں ڈوب کر کے قرآن پڑھا، اس کے لیے قرآن نفع بخش ہے۔ حاضرین محترم، یہ قرآن مجید جہاں پڑھایا جاتا ہے وہ مسجدیں، وہ مدرسے، وہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط بنانا ہے، اور ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم دلواؤ، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ کون؟ جن خوش نصیب بچوں نے قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کی تعلیم پالی، ان کے ماں باپ کے لیے خوشخبری، ان کے خاندان کے لیے خوشخبری، ان کے اساتذہ کے لیے بشارت، اور تعاون کرنے والوں کے لیے خوشخبری کہ خوش قسمت ہو، تمہارا روپیہ، تمہارا پیسہ اس کام آ رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے تمہارا پیسہ، تمہارا روپیہ کام آ رہا ہے۔ تم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہے کہ رب نے تمہیں خدمت قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ آج ہمیں پوری کوشش کرنی ہے قرآن پاک کے لیے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ یہ تمام علماء اور یہ حفاظ و قراء جتنے موجود ہیں سب کا ایک ہی مشن ہے، جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، سب کا مشن کیا ہے؟ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یار زندہ صحبت باقی، آخر دعوانا الحمدللہ۔